دنیا کے ایک کونے میں ایک حسین و جمیل سلطنت آباد تھی جس کا نام گلستان عالم تھا۔ یہ بادشاہت اپنی بے مثال خوبصورتی، سرسبز و شاداب وادیوں اور پرامن فضا کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ اس سلطنت کے بادشاہ اور ملکہ نہایت رحم دل اور انصاف پسند تھے۔ رعایا انہیں دل سے چاہتی تھی۔ ان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، شہزادی لبنہ۔ لبنہ نہ صرف اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی بلکہ پوری سلطنت کی جان بھی سمجھی جاتی تھی۔ اس کی خوبصورتی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ گلابی و سفید رنگت، گہری آنکھیں اور لمبے سیاہ بال، جو بھی اسے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مگر لبنہ صرف خوبصورتی ہی نہیں، ایک اور پہچان بھی رکھتی تھی۔ وہ فیشن کی بے حد شوقین تھی۔ قیمتی میک اپ، مہنگے بالوں کے زیورات اور اونچی ایڑیوں کے جوتے اس کی کمزوری تھے۔ اس کے کمرے میں دنیا بھر سے منگوائے گئے زیورات، لپسٹکس اور قیمتی سامان کے ڈھیر لگے رہتے تھے۔ وہ اکثر اپنی خادماؤں سے کہتی، میرا تاج کچھ اور چمکدار ہونا چاہیے اور میری ایڑیاں اتنی اونچی ہوں کہ جب میں چلوں تو پورا محل میرے قدموں کی آہٹ سنے۔ مگر اتنی شان و شوکت اور فیشن کے باوجود لبنہ کا دل سونے جیسا صاف تھا۔ جب بھی وہ محل سے باہر نکلتی، ہمیشہ چہرے پر نقاب اوڑھ لیتی۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ لوگ اسے صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پہچانیں، بلکہ وہ چاہتی تھیں کہ لوگ اسے اس کے کاموں کی وجہ سے یاد رکھیں۔ وہ شاہی رتھ پر سوار ہو کر گاؤں کا دورہ کرتی، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتی اور ضرورت مندوں کو نئے کپڑے دیتی۔ پوری سلطنت کے نوجوان لڑکے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے۔ ہر کوئی شہزادی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا اور اس سے شادی کے خواب بنتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام شعیب تھا۔ شعیب غریب ضرور تھا مگر بے حد خوبصورت، ذہین اور نیک دل تھا۔ شعیب ایک چھوٹے سے مگر نہایت صاف ستھرے اور دلکش گھر میں رہتا تھا۔ اس کے دل میں ایک راز چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنے کمرے کی دیواروں پر شہزادی لبنہ کی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ وہ تصویریں جو اس نے کبھی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے خیالوں اور خوابوں سے تراشی تھیں۔ شعیب شہزادی لبنہ سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا۔ جب بھی شہزادی گاؤں آتی، وہ غریبوں کی قطار میں جا کر کھڑا ہو جاتا، صرف اس لیے کہ وہ اسے قریب سے دیکھ سکے، چاہے اس کے چہرے پر نقاب ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ایک دن تقدیر نے کروٹ لی۔ شاہی محل کو ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ شعیب نے اپنی تلوار بازی، بہادری اور ذہانت کا ایسا مظاہرہ کیا کہ اسے شہزادی لبنہ کا ذاتی محافظ مقرر کر دیا گیا۔ اب شعیب کی ڈیوٹی شہزادی کے کمرے کے باہر رہنا اور سفر کے دوران ہر لمحہ اس کے ساتھ ہونا تھی۔ ایک دوپہر جب لبنہ اپنے باغ میں بیٹھ کر میک اپ درست کر رہی تھی، اس نے لمحہ بھر کے لیے نقاب اتار رکھا تھا۔ اسی وقت شعیب پانی دینے کے بہانے وہاں پہنچا۔ جو ہی اس کی نظر بغیر نقاب کے شہزادی پر پڑی، اس کے ہاتھ سے پانی کا پیالہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ بے اختیار اس کے لبوں سے نکلے۔ لبنہ نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ شرارتی لہجے میں بولی، تم نئے محافظ ہو نا؟ بتاؤ میرا میک اپ کیسا لگ رہا ہے؟ شعیب نے ادب اور احتیاط سے جواب دیا، شہزادی، آپ کی خوبصورتی کے سامنے یہ میک اپ تو محض گرد کے برابر ہے۔ آپ کی حسن کی چمک کے آگے یہ سب کچھ بھی نہیں۔ لبنہ کو اس کی سادگی اور سچائی بے حد پسند آئی۔ آہستہ آہستہ ان کے درمیان بات چیت ہونے لگی۔ شعیب ہر قدم پر شہزادی کا خیال رکھنے لگا۔ وہ چلتی تو راستہ صاف کرتا، دھوپ ہوتی تو سایہ بن جاتا۔ ایک دن شہزادی لبنہ اپنی سب سے اونچی ایڑیاں پہنے محل کی سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں مڑ گیا۔ آہ! درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ شعیب نے لپک کر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا، مگر شہزادی کا پاؤں زخمی ہو چکا تھا۔ شعیب نے شہزادی لبنہ کو نرمی سے اپنی باہوں میں اٹھایا اور شاہی تخت تک لے آیا۔ فوراً حکیم کو بلایا گیا، مگر شعیب نے خود اپنے ہاتھوں سے ٹھنڈا پانی لیا اور شہزادی کے نازک قدموں پر مرہم لگانے لگا۔ لبنہ نے دھیمی آواز میں کہا، شعیب، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو خادموں کا کام ہے۔ شعیب نے محبت اور یقین سے جواب دیا، شہزادی، محبت میں نہ کوئی خادم ہوتا ہے اور نہ کوئی بادشاہ۔ آپ کا درد ہی میرا درد ہے۔
یہ سن کر لبنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شعیب نے بڑی محبت سے اس کی اونچی ایڑیاں اتاریں اور مرہم لگانے کے بعد نرم اور آرام دہ جوتے پہنا دیے۔ اسی لمحے لبنہ کو احساس ہوا کہ شعیب صرف اس کا محافظ نہیں بلکہ اس کی روح کا ساتھی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بادشاہ نے اعلان کیا کہ اب شہزادی کی شادی کا وقت آ چکا ہے۔ شعیب نے حوصلہ کر کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ بڑھایا۔ بادشاہ پہلے تو سخت ناراض ہوا، مگر لبنہ نے کہا، ابا جان، میں شعیب سے ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لبنہ ذرا شوخ مزاج تھی۔ اس نے سوچا کہ شعیب کو آزمایا جائے۔ سب کے سامنے اس نے کہا، شعیب، تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر میری ایک خواہش ہے، میری ایک شرط ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، مجھے بچپن سے ایک جامنی رنگ کا گھوڑا چاہیے۔ اگر تم وہ لے آؤ تو تبھی میں تم سے شادی کروں گی۔ محفل میں خاموشی چھا گئی۔ سب جانتے تھے کہ دنیا میں ایسا کوئی گھوڑا موجود نہیں۔ شعیب نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی، کیا گھوڑے کے ساتھ میچنگ چوڑیاں بھی چاہیے؟ لبنہ ہنستے ہوئے بولی، ہاں، اگر لے آؤ تو برا نہیں۔ لوگ ہنسنے لگے، مگر شعیب مایوس نہ ہوا۔ وہ مہینوں تک جنگلوں میں بھٹکتا رہا، ہر جگہ تلاش کرتا رہا، لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔ آخرکار شعیب نے اپنی دانائی اور عقل استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ شعیب ایک بوڑھے حکیم کے پاس گیا جو قدرتی رنگ بنانے میں ماہر تھا۔ اس نے نایاب پھولوں کا رس جمع کیا جن کا رنگ گہرا جامنی تھا۔ پھر اس نے سلطنت کا سب سے طاقتور اور خوبصورت سفید گھوڑا منتخب کیا۔ شعیب دن رات محنت کرتا رہا اور اس خاص رس سے گھوڑے کو غسل دیتا رہا۔ اس نے گھوڑے کی عیال میں چاندی کی تاریں باندھیں اور اسے جامنی رنگ کے خوبصورت زیور سے سجا دیا۔ تیسرے دن وہ گھوڑا لے کر شاہی محل کے دروازے پر پہنچا۔ سب کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ وہاں ایک شاندار، چمکتا ہوا جامنی گھوڑا کھڑا تھا جو یوں لگتا تھا جیسے کسی پریوں کی کہانی سے نکل آیا ہو۔ لبنہ محل سے باہر آئی۔ شعیب کی محنت اور جذبہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ تم نے واقعی کر دکھایا۔ یہ الفاظ بے اختیار اس کی زبان سے نکلے۔ شعیب نے جھک کر کہا، آپ کی ہر خواہش میرا حکم ہے، چاہے وہ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ بادشاہ نے شعیب کی عقل، محنت اور سچی محبت کو دیکھا اور دونوں کی شادی کی اجازت دے دی۔ ایک شاندار جشن منایا گیا۔ لبنہ نے اپنی پسندیدہ بینگنی رنگ کی پوشاک پہنی، سب سے اونچی ایڑیاں زیب تن کیں اور شعیب کے ساتھ اسی بینگنی گھوڑے پر سوار ہو کر پوری سلطنت کا چکر لگایا۔ اس دن کے بعد شعیب اور لبنہ نے گلستان عالم پر مل کر حکمرانی کی۔ شعیب ہمیشہ لبنہ کا ہاتھ تھامے رکھتا اور لبنہ ہر قدم پر شعیب کا ساتھ دیتی۔ دونوں غریبوں کی مدد کرتے رہے، انصاف اور محبت کی مثال بنتے رہے، اور ان کی یہ کہانی صدیوں تک لوگوں کی زبان پر زندہ رہی۔